کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک گھوڑا اور ایک بیل تھا۔ گھوڑے پر وہ صرف سواری کرتا تھا اور اس کی خوب دیکھ بھال کرتا تھا۔ بیل سے ہل چلاتا اور بیل کو بیل گاڑی میں جوت کر کھیتوں سے چارہ لاتا تھا۔ اس کے علاوہ منڈی میں سبزیاں اور اناج لے جانے کے لیے بھی بیل گاڑی استعمال کرتا تھا۔ اس طرح بیل کا کام کرتے کرتے صبح سے شام ہو جاتی تھی۔ گھوڑے کی شاندار زندگی دیکھ کر بیل رشک کرتا تھا۔ ایک رات بیل کی رسی کھل گئی اور وہ دور بندھے ہوئے گھوڑے کے پاس چلا گیا۔ وہاں جا کر گھوڑے سے کہنے لگا، واہ گھوڑے بھائی، تمہارے تو ٹھاٹھ ہی نرالے ہیں۔ دونوں وقت کی مالش سے تمہارا جسم چم چم کرتا رہتا ہے۔ کھانے کے لیے چنے بھی تمہیں خوب ملتے ہیں۔ پھر مالک کے ساتھ ادھر ادھر گھومنے پھرنے بھی جاتے ہو۔ ایک میں ہوں کہ دن بھر کھیت میں کام کرتا ہوں اور شام کو یہ روکھا سوکھا چارہ کھانے کو ملتا ہے۔ گھوڑے نے یہ سن کر اتراتے ہوئے کہا، اداس کیوں ہوتے ہو بیل بھائی؟ میں جیسا کہوں تم ویسا کرو تو تم بھی میری طرح شان و شوکت سے رہ سکتے ہو۔ بیل نے بے تابی سے کہا، جلدی جلدی بتاؤ نا گھوڑے بھائی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ گھوڑے نے ہنستے ہوئے بیل سے کہا، آسان کام ہے۔ کل جب مالک کے نوکر تمہیں لینے کے لیے آئیں تو انہیں خود کو چھونے نہیں دینا، انہیں سینگ دکھا دینا، عجیب و غریب حرکتیں کرنا اور زمین پر لیٹ جانا، کچھ مت کھانا اور منہ سے سفید جھاگ نکالنے لگنا۔ بس پھر تمہارے عیش ہی عیش ہوں گے۔ اگلے دن جب کسان کے نوکر بیل کو کھیتوں پر کام کے لیے لینے گئے تو دیکھا کہ بیل کھلا پھر رہا ہے۔ انہوں نے بیل کو پکڑنے کی کوشش کی تو بیل نے گھوڑے کے دیے ہوئے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ایسی ادھم مچائی کہ نوکروں کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ دوڑ کر بھاگے بھاگے کسان کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ کسان نے جب یہ حالت دیکھی تو کہا، لگتا ہے کہ بیچارہ بیل بہت زیادہ محنت اور مشقت سے بیمار پڑ گیا ہے۔ بیل کی جگہ آج سے کھیت میں گھوڑا ہی کام کرے گا۔ اب تو گھوڑے کی شامت آ گئی۔ دن بھر کھیت میں جتتا رہتا، کوڑے کھا کھا کر گھوڑے کی ساری شان و شوکت ہوا ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں پچھتانے لگا کہ اس نے بیل کو غلط مشورہ دے کر اچھا نہیں کیا۔ ایک دن گھوڑا موقع پا کر بیل کے پاس گیا تو بیل چہکتے ہوئے گھوڑے سے مخاطب ہوا، واہ دوست، کیا مشورہ دیا تم نے، میں تو قسمت سے راجہ ہو گیا۔ اب تو کچھ کام نہیں کرنا پڑتا اور وقت پر ہرا ہرا تازہ چارہ کھانے کو ملتا ہے۔ یہ سن کر گھوڑا پھانپ گیا کہ بیل کی نیت اب کام پر جانے کی نہیں ہے۔ گھوڑے نے دل ہی دل میں سوچا، اگر بیل اپنے کام پر نہیں جائے گا تو اس کا سارا کام اسے کرنا پڑے گا، جو اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ گھوڑا اب جان چکا تھا کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ گھوڑے کو اس حقیقت کا ادراک ہوتے ہی بیل سے کہا، دوست، بڑے دکھ کے ساتھ تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ مالک تمہیں ایک کسائی کو بیچنا چاہتا ہے، کیونکہ مالک کی نظر میں اب تم کسی کام کے نہیں رہے۔
یہ دیکھ بھال اور 2 وقت کا ہرا ہرا چارہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم صحت مند ہو جاؤ اور اپنے کام پر واپس آ سکو۔ اگر اب بھی تم نے کام سے بچنے کے لیے بہانے بنانے کی کوشش کی تو کسان کسائی سے اچھی رقم وصول کر کے تمہارا قصہ تمام کر دے گا۔ یہ سنتے ہی بیل تھر تھر کانپنے لگا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے گھبراتے ہوئے گھوڑے سے کہا، گھوڑے بھائی، اب تم ہی مجھے بچانے کی کوئی ترکیب نکالو، میں اس طرح مرنا نہیں چاہتا۔ گھوڑے نے تیر نشانے پر لگتا دیکھ کر کہا کہ کل سے بیمار ہونے کا بہانہ مت کرنا، مالک کو تم صحت مند لگو گے تو وہ تمہیں نہیں بیچے گا۔ دوسرے دن بیل کو چنگا بھلا دیکھ کر کسان نے اسے پھر سے کھیت پر بلوا لیا اور گھوڑے نے ہمیشہ کے لیے کان پکڑ لیے کہ اب آئندہ سے وہ کسی کو ایسا مشورہ نہیں دے گا جس سے اس کی اپنی جان مشکل میں آ جائے۔ دوستو اور بچوں، میں آپ کے لیے اچھی اچھی کہانیاں لے کر آتی ہوں۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آتی ہوں گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل کے آئیکن کو دبائیں اور اچھے کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔